دیکھیے منہج سلف صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات یعنی جو آپسی اختلافات تھے جن کا تعلق دین سے نہیں تھا بلکہ غلط فہمیوں سے بسا اوقات ہوا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے رجوع کر لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اس وجہ سے بیان کیا جائے کہ لوگ سمجھ سکے کہ ان سے غلطیاں کیا ہوئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی امور میں ان سے غلطیاں ثابت کی ہی نہیں جا سکتی، ایک بات. دوسری بات، اگر اجتہادی طور سے فیصلوں میں کبھی تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ رہا ہے تو بھی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی تنقیص نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک بات. دوسری بات، عام طور سے 99% سے بلکہ 100% حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جانب جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کی بنیاد غلط روایتیں ہیں. رافضہ اور شیعوں کے ذریعے بیان کردہ وہ روایتیں ہیں جن روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر صحیح روایتوں کی بنیاد پر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، جیسا کہ بعض صحیح سند کی روایتیں ہیں، تو وہ اس کی شرح و تفسیر میں غلطی کرتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں. یعنی اگر کوئی صحیح حدیث پیش کر رہا ہے تو اس حدیث کی شرح و تفسیر صحابہ کرام کے طرز سے ہٹ کر کے اہل بدعت کے طرز پر پیش کرتا ہے، جو تعبیر بالکل غلط ہے. تو اولاً تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں. اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہہ دیا؟ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں. اگر صحابہ کرام غلطیاں کرنے والے تھے تو کیا اللہ رب العالمین کا انتخاب اتنا ناقص تھا کہ اپنے نبی کو غلطی کرنے والوں سے مشورہ کرنے کا حکم دے گا؟ یہ اللہ رب العالمین پر اور صحابہ کرام پر اتہام ہے. لہذا یہ کہنا سرے سے غلط ہے کہ صحابہ کرام سے کہیں غلطی ہوئی ہے. اگر کوئی دلیل ان کی غلطیوں پر پیش کی جا رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس دلیل کی غلط تعبیر پیش کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور سے صحابہ کرام کی جانب جو روایتیں ان کی غلطیوں پر مبنی منسوب کی جاتی ہیں وہ پارسی اور فارسی زبان سے اس کی تاریخوں سے مرتب ہو کر کے ہم سے آئی ہیں. اگر ہم کو صحابہ کرام کے حقائق اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحابہ کے آپسی معاملات کو سننا اور سمجھنا ہے تو ہم کو عربی زبان کی وہ قابل اعتماد تاریخ کی کتابیں پڑھنی چاہیے جس کے اندر مع سند اس پر بحث کی گئی، جیسے البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر. ان دو کتابوں کو اگر ہم سمجھ لیں جن کے بعض کے تراجم بھی ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں، اگر ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ذہن یقیناً بالکل صاف ہو جائے گا. ایک بات. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ صحابہ کرام کی تاریخ سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقیدیں بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اولاً تو تنقید کرنے کے بعد آپ اس بات کا تصور کریں کہ آخرت میں سوال اگر کیا گیا اور آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ کا کیا انجام ہوگا؟ اگر غلط ثابت ہوئے تو کیا انجام ہوگا؟ لہذا وہ ہمارے اسلاف تھے، آپس میں سب کا مقام ہم سے کہیں زیادہ اونچا تھا. امیر معاویہ، حضرت علی، عثمان غنی رضی اللہ عنہم مجمعین، ان لوگوں کے دور سے خلافت و ملوکیت کو بہانہ بنا کر کے رافضہ کی روایتوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کی جانب غلط انداز کے اتہامات منسوب کیے گئے.
اور وہ اتہامات ایسے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ان اتہامات پر آپ توجہ نہ دیں، آپ اپنے دین کو مکمل طریقے سے سمجھیں، نمازوں کا طریقہ سیکھیں، عقیدے کے مسائل سیکھیں، منہج سلف سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں جواب تو دے سکیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے بزرگوں کے اوپر ایسی روایتوں کی بنیاد پر تنقید کی جو روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو عظمت رکھتے تھے، امیر معاویہ کے اپنا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے. ان لوگوں کے مقام سے آپ ان کے اوپر تنقید کر کے نیچے تو نہیں گرا پائیں گے، لیکن اتنا ضرور ممکن ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کی غلط تنقید کی بنیاد پر آپ کی گرفت کر لے کہ میں نے جن کا انتخاب کیا تھا ان کے اوپر کون سی منافقت اور کون سی جرأت کی وجہ سے تم نے تنقید کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نوقش الحساب عذب، جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ ایسا کیوں کیا تھا اور ایسا کیوں نہیں کیا گیا تھا، وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے احترام کو لازم بنایا جائے، اور بعض چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں اصل یہ سمجھا جائے کہ وہ غلط روایتوں کی بنیاد پر ہے. دوسری بات یہ سمجھ کر کے چلا جائے کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ ان کے آپسی اجتہادی اور سیاسی مسائل ہیں، دینی مسائل نہیں ہیں، جن کی پیشین گوئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں فرما دی تھی، اور ویسا ہونا ہی تھا. لہذا اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، سیاست اور تاریخ سے ہے، اور اسی طریقے سے اجتہادی مسائل سے ہے، دین کی بنیادوں یا دین کے عقائد سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے.